اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ ناروے سے۔ آج کی رات جو ہے وہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے حوالہ سے ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ علامہ نور احمد نور صاحب جو کہ شاگرد خاص ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی کم و بیش پوری عمر ہی جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے دین کی خدمت میں گزری ہے، تو آج کی رات کے حوالہ سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو میں ان کو دعوت دوں گا، بڑے ہی محبت اور احترام دیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور بڑی ہی عظیم رات ہے۔ آج کے حوالہ سے ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں یہ رات کس طرح گزارنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات یہ نہایت مبارک، نہایت عظیم رات ہے، جس کے بارے میں بہت سی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، رمضان اور رجب کے درمیان، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے، جس کی شان کے حوالے سے اور جس کو پہچاننے کے حوالے سے بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ یغفل الناس عنہ، لوگ اس کے حوالے سے غفلت میں ہیں، لوگوں کو خبر نہیں کہ اس مہینے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 2 مبارک مہینوں کے اندر لا کر رب کائنات نے اس کے عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور واضح فرمایا۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اپنے رب سے ملاقات نصیب ہوئی۔ اور رمضان، آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو مہینوں کا سردار ہے، اور جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں یوم بدر ہوا، جو اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے، انسان خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو 2 مہینوں کے درمیان میں اس کو لا کر اس کی شان بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کس مہینے میں کیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک رات رکھی گئی، ویسے تو سارا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، پورا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور دیگر صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے دیکھا کہ رمضان کے بعد جتنے حضور شعبان کے اندر روزے رکھا۔ تو بہت دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے اور کبھی پھر اس میں چھوڑ بھی دیتے تاکہ امت پر کہیں شعبان میں روزے رکھنا بھی فرض نہ ہو جائے، تو کبھی کبھار چھوڑ دیتے، لیکن موسٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم فرماتے ہیں، نسائی کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی، جس کو حدیث پاک میں لیلۃ نصف شعبان بھی کہا گیا ہے، کہ شعبان کی نصف کی رات۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ شعبان کے اندر سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر فیہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ فرمایا کہ چونکہ اس مہینے میں ہمارے انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے قرب کے لیے، اور یہ کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات جب میرے نام اعمال کو دیکھیں گے تو اس وقت میں روزے کی کیفیت میں ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی نظر عنایت مجھ پر پڑے
اور میرا نام اعمال دیکھ کر میری طرف نظر التفات اٹھائے تو اس وقت میں روزے کے ساتھ، اس میں اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، یہ بہقی نے شعب الایمان میں حدیث پاک روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، آتانی جبریل فقال هذه الليلة النصف من شعبان وللہ فیہا اتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کے مہینے کی آدمی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں مسلمانوں اور مومنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، بنو قلب جو قبیلہ ہے یہ کاف کے ساتھ جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ قبیلے کا ذکر کیوں کیا آقا علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یہ قبیلہ اپنی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں، کوئی انسان گن نہیں سکتا، یعنی بلینز اینڈ بلینز ایک بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ اور حضور اس قبیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس میں پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جس قبیلے کے پاس تھیں، تو فرمایا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی پیاری رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ یہ لیلۃ نصف شعبان کی ہے، لیلۃ البراءہ، یعنی برات کی رات ہے۔ اللہ بری کرتا ہے، مجرموں کو بری کرتا ہے اللہ اس رات کے اندر۔ اس کو یعنی لیلۃ مغفرت بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، یہ رحمت والی رات ہے۔ یہ لیلۃ القرب بھی ہے، اللہ کے قریب انسان کو کرتی ہے۔ لیلۃ العبادت بھی ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام بستر پہ نہیں ہے، تو مجھے پریشانی ہوئی کہ حضور کدھر گئے رات کو مجھے بتائے بغیر۔ فرماتی ہیں میں نے ادھر ادھر جا کر امہات المومنین کے حجروں میں یعنی کان لگا کر کوئی سو لی کہ شاید کسی اور حجرے میں ہوں، لیکن حضور وہاں پر نہیں تھے۔ میں اور پریشان ہو گئی، میں ڈھونڈتی جنت البقیع گئی، بقیع کے قبرستان میں، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام وہاں پہ سر پر سجود تھے، سجدے کی حالت میں۔ اس میں 2-3 حدیثوں اور کو جمع کر کے وقت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور سجدے کی کیفیت میں کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ کافی دیر میں کھڑی رہی تو آقا علیہ السلام نہ ہلے نہ جلے، تو میں سمجھ کے شاید حضور کی روح قبض کر گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے انگوٹھے کو ہلایا اور وہ ہل گیا اور اپنی جگہ پہ آ گیا، اور میں اور پریشان ہو گئی کہ حضور تو آگے سے جواب نہیں دے رہے۔ تو کافی مدت کے بعد آقا علیہ السلام نے سارے مبارک اٹھایا اور عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ تیرا اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ فرمایا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آدھی رات کو یہاں کیوں قبرستان کے اندر؟ عرض کیا اے عائشہ تجھے نہیں پتا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اتنے گناہ گاروں کو اللہ اس رات میں معاف کرتا ہے کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی احادیث اس رات کے حوالے سے وارد ہیں اور اس مہینے کے حوالے سے وارد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، ہم نوافل ادا کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور دیگر اذکار جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، احادیث پڑھیں، خطابات سنیں، نعتیں سنیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ تو میں نے مختصر وقت کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ راتیں سونے والی راتیں نہیں ہوتی، یہ وہ راتیں ہیں کہ ایک رات بندہ عبادت کر کے انسان پوری زندگی کے گناہ بخشوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے
یہ رات رحمت والی رات بنا دے، بخشش اور مغفرت والی رات بنا دے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک اور پروگرام آگے انتظار کر رہا ہے، تو وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہماری ناظرین کو بتایا کہ یہ رات کس طرح گزارنی چاہیے اور یہ کتنی عظیم رات ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، انشاءاللہ پھر میں 2 ملاقات منٹ کے لیے دعا کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب کائنات تیری توفیق سے جو لوگ بھی لیلۃ نصف شعبان میں جاگتے ہیں اور جاگیں، رب کائنات ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام آمین مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب کائنات جو ہم گناہ کاروں سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، انسان ہیں، کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے آمین اور دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ہمارے دوست عباس صاحب ہیں اسلو کے اندر، وہ مریض ہیں، ہمارے عرفان انصاری صاحب مریض ہیں اسلو میں ہیں، اور بھی جتنے ہمارے گھروں کے اندر والدین، بہن بھائی، عزیز اقارب دوست احباب جو مریض ہیں، یا اللہ سب کو شفا، سب کو تندرستی، سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرما اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام لوگوں کے دلوں کی مرادیں پوری فرما، اور اس رات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما اور بخشش فرما اور سب کی جنت عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، آپ اگلا پروگرام اٹینڈ کیجیے، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین محترم، یہ تھے علامہ نور احمد نور صاحب، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں شب برات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ رات کیسے گزارنی چاہیے۔ اس میں صرف 2 احادیث کا اضافہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی احادیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے اور حدیث نمبر 663 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ شعبان کے ہیں، کہ رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ شعبان کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ہم باقی نفلی روزے رکھتے ہیں، جو لوگ بھی رکھتے ہیں، جو لوگ شعبان میں روزے رکھتے ہیں ان کی افضلیت سب سے زیادہ ہے، ان کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ شعبان کے روزوں کی کتنی افضلیت ہے، اور شعبان کے روزے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہ ایک جو ماہ رمضان ہوتا ہے، بے شک وہ مہینوں کا سردار ہے، تو اس کے استقبال کے لیے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ اس کی تیاری کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں ہمیں جتنا ہو سکے روزے میں رہنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بے شک ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اللہ پاک کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ پاک کے پاس جائے تو میں روزہ کی حالت میں ہوں، تو اس لیے بھی میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 108 اور حدیث 1388۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو نوافل پڑھا کرو اور عبادت کیا کرو اور صبح روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات اللہ پاک غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، کہ اللہ پاک غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو رزق مانگنے والا ہو میں اس کی رزق میں اضافہ کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرا ہوا ہو، وہ مجھ سے گر گڑا کے مانگے میں اس کی مشکلوں کا ازالہ کر دوں، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟
ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے اس کے گناہوں سے چھٹکارا ادا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ اللہ پاک ایسے غروب آفتاب سے لے کر آیا کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ پاک ایسے ندا لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو اس لیے بھی یہ رات بڑی عظیم رات ہے اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ اس نے کب کیا کیا ہے، اس لیے بھی اس رات کو اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے، اپنے سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو گناہ ہوئے ہیں ان کا ازالہ کریں۔ آج کی رات کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اسی رات کو فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے جینا ہے، کیونکہ اس رات اللہ پاک فرشتوں کو جو ملک الموت ہیں ان کو ایک لسٹ دے دیں گے جن میں ہمارا نام شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک وہ لسٹ جب فرشتوں کو دیتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس وقت میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، نفل ادا کریں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس رات کو جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ جب آپ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلیں تو جنت البقیع میں ملیں، یعنی کہ قبرستان میں ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات کو اپنے جو آپ کے اعضاء و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کریں، ان کے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، یہ سنت ہے۔ تو آپ جائیں، ان کے لیے بھی معافی مانگیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مجھے اس رات خصوصی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔